دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات قلیل ہیں ان تمام کی صحت و تندرستی کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ سید علی حسن رضوی، سید سجاد حسنین، سید علی عباس اور دیگر مومن مومنات کی صحت و تندرستی کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند درجۂ صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی ابی القاسم محمد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية اور ظاہر بات ہے کہ جو کلام پڑھا گیا امام حسین علیہ السلام صاحب نے، اسی مناسبت سے میں نے اپنی گفتگو کے لیے اس سورہ مبارکہ فجر کی آیت مبارکہ کہ جس میں خالق دو جہاں فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ تو بھی راضی ہو تیرا رب بھی راضی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معاشرے میں جب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو ابتدائے گفتگو ہی سے انسان کے رویے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ ہم کسی کو فون کرتے ہیں، اس کا جو پہلا لفظ ہے واہ واہ واہ، وہی ہمیں راغب کرتا ہے کہ ہم گفتگو کریں یا نہ کریں۔ بہت خوب، بہت توجہ کریے گا۔ سبحان اللہ کہ لوگوں کے درمیان ایک فریکوینسی ہوتی ہے، اس فریکوینسی سے ہی رابطہ مضبوط ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے۔ پروردگار عالم اور امام حسین کے درمیان فریکوینسی اس قدر مضبوط ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں رضن بقضاء گھر سے آواز آتی ہے اے نفس مطمئنہ، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹا ہے اس حال میں کہ تو بھی راضی ہو تیرا رب بھی کربلا کی منزل پر خود بخود کردار دنیا والوں کے سامنے واضح ہو۔ دور پیغمبر میں لوگوں کے کردار نہیں معلوم ہوتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق۔ مولا کائنات کے دور میں بھی معلوم ہو رہا تھا لیکن خفیہ سازشیں ہو رہی تھیں۔ امام حسن علیہ السلام کے دور میں بھی سازشیں تھیں اور سازشیں اس قدر خفیہ تھیں کہ رات کی تاریکی میں امام کو زہر دیا گیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا جب وقت آیا تو پروردگار عالم نے اس قدر اپنی قدرت سے اہتمام کیا کہ کربلا میں دو ہی کردار نظر آتے ہیں، ایک حسینی کردار اور ایک یزیدی کردار۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہمارے یہاں اس دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو خبر یہ پھیل جاتی ہے کہ نامعلوم افراد نے کربلا کے میدان میں جو مقتول تھا وہ بھی دنیا والوں پر واضح تھا اور جو قاتل تھا وہ بھی دنیا والوں پر واضح تھا۔ آج دنیا میں دو ہی کردار ہیں،
ایک حسینی کردار ہے اور ایک یزیدی کردار ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے مقدر میں حسینی کردار بھی رکھا اور حسینی ذکر بھی رکھا اور حسین کا غم بھی رکھا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد الوالِ۔ یہ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوشی اور غم کا اثر جو جتنا قریب ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے۔ بے شک یاد رکھیے گا بات، خوشی اور غم کا اثر جو جتنا قریب ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے۔ آج دنیا میں پروردگار عالم نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی۔ بے شک غم اہل بیت بھی ہمارے مقدر میں ہے اور اہل بیت کی خوشی بھی ہمارے مقدر میں ہے۔ اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے حسینی کردار دنیا والوں پر واضح سے واضح تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک منزل وہ آئے گی، انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ سبحان اللہ۔ میں جو واقعہ ہوا وہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا۔ حسین ابن علی نے بچپن کے وعدے کو کس قدر نبھایا۔ کربلا کا واقعہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے۔ خدائے کائنات نے راتوں میں تمنا کی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار ایک بہادر بیٹا تھا۔ امام حسن نے وقت آخر جناب قاسم کو تعویذ تحریر کر کے دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کربلا کا واقعہ ہونا تھا، اور جب کربلا کا واقعہ ہونا تھا تو حسینی ذکر کو اور حسین ابن علی کے فکر کو آگے بڑھنا تھا اور دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچنا تھا۔ یہ غم ہے نا، اور انسان کی عادت کیا ہے؟ وہ غم کو دور کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے۔ انسان غم کو دور کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد غم ہے جسے منانے کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ بے شک ہر ایک کی تمنا کیا ہوتی ہے، ہر ایک کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ میرے گھر میں فرش ادا مل جائے۔ بولا ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ میرے گھر میں فرش ادا مل جائے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے فرش ادا کی اہمیت۔ ایک ہے روزہ امام حسین علیہ السلام کہ جہاں ہماری تمنا، ہماری آرزو ہوتی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے روزے تک پہنچ جائیں۔ آمین۔ اور ایک تمنا اور ایک آرزو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں فرش ادا۔ یہ فرش ادا کوئی معمولی فرش نہیں ہے۔ فرماتے ہیں چھٹے امام حضرت امام جعفر جد کی مجلس ہوتی ہے، یعنی فرش ادا بچھتا ہے، وہ جگہ حرم امام حسین کے برابر ہے۔ وہ جگہ حرم امام حسین۔ میری تمنا، آپ کی تمنا، آپ کی آرزو، میری آرزو کیا ہے کہ ہمارے گھر میں فرش ادا بچھے، اور یہ فرش ادا بچھنے کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین ہمارے گھر میں آئے۔ حسین ابن علی کی ایک کنیز ایسی تھی کہ جس کی آرزو، جس کی تمنا تھی مولا میرے گھر تشریف لائے۔ جب جناب عزیز اسقلانی سے عرض ہوا نا تو آپ کے ایک بات کو منوایا تھا، عزیز ساتھ میں ایک مرتبہ ضرور جناب شیری کو اسقلان سے مدینے لایا کریں، اور ہر سال جناب شیری اسقلان سے مدینے آتی، کچھ دن قیام کرتی اور پھر چلی جاتی۔ بس کربلا کے واقعے سے ایک سال پہلے جب جناب شیری آئی ہے نا مدینے، کچھ دن قیام کیا، جس وقت واپس جا رہی تھی میرے مولا نے فرمایا شیری اگلے برس
عرض کرتی ہے مولا جس طرح کا ہر سال اگلے برس بھی آپ کی خدمت میں آؤں گی، کہا شیریں اگلے برس میں اپنے جناب شیریں نے محرم کا چاند دیکھا گریہ کیا، جب محرم کی سات تاریخ آئی شدت کے ساتھ گریہ کیا، جب عاشور کا دن آیا جناب شیریں نے گریہ کیا، کھانا پانی چھوڑ دیا۔ بس عزیزوں جناب شیریں کا میمورہ نامی پہاڑی اسقلان میں سفر کی 16 تاریخ تھی۔ ایک مرتبہ جناب شیریں نے اپنے گھر میں کچھ اونٹوں کی آوازوں آنے میں ذرا دیر ہوئی جناب شیریں سے چادر سر پر ہوئی، ایک مرتبہ گھر سے چلی پہاڑی سے اتری سطح زمین پر آئی تو کیا دیکھا کچھ سر ہے جو نیزوں کچھ بیویاں ہیں جو سر پر رہنا ہے۔ جناب شیریں سوچنے لگی یہ میرا مولا کی سواری نہیں ہے، یہ تو لوٹہولوں کا قافلہ ہے۔ جس وقت واپس جانا چاہتی تھی شہزادی کا جملہ یاد آ گیا، جناب شیریں بیویوں سے مخاطب ہوئی، سالاری قافلہ بیوی کون ہے؟ ساری بیویوں نے شہزادی زینب کیا۔ جناب شیریں شہزادی زینب کے قریب آئی، کہا بیوی آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ کہا میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ مدینے میں آپ کا مولا حسین جس وقت آپ قید ہو گئی تھی میرا مولا کہاں تھے؟ شہزادی زینب نے کہا وہ ایک لمبے سفر شہزادی زینب سے رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ نو کے نیزہ پر جو بھائی کا سر بلند تھا، کہا بھیا باپ کس کا جواب؟ کہا شیریں یہ میری بہن زینب ام کلثوم ہے، میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، یہ علی اکبر کا سر ہے۔ خداوند ہماری دعاؤں اور حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خداوند دنیا میں جہاں جہاں ظلم اور ظلم کا خاتمہ فرما۔ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اندرونی اور بیرونی تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ خداوند ہمارے دشمن کی کمر کو توڑ کر ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے، ان کی جمعیتوں کو توڑ دے۔ خداوندہ واسطہ جناب زہرہ کا روح کی آل کا محق کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرما۔ خداوندہ ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ صاحب خانہ کی توفیقات عطا فرما، ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ خداوندہ مومنین میں جو پریشان حال ہے ان کی تمام پریشانی دور ہمارے بچے تعلیم حاصل کر ان تمام کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ خداوند حدیث کے ساتھ دعائیں مبارک ذکر کی تمام برکتوں کا واسطہ، امام زمان علیہ السلام کا واسطہ ہماری دعاؤں اور حاجتوں کو اپنی بارگاہ قبول منظور۔ مومنین حج و زیارات کے متمنین حج و زیارات کا شرف عطا فرمائے۔ خداوند ہم دنیا سے جائیں تو ذکر حسین کرتے ہیں۔ خداوندہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعالی ہم سب کو امام علیہ السلام کے بان انصار میں شامل فرمائے۔ خداوندہ مومن مومنات میں جو بیمار حال ہیں جن کے نام دیے گئے خداوندہ ان تمام کو صحت اور روزی عمر عطا فرمائے۔ جن
مرحومین کے سارے ثواب میں فاتحہ پڑھی گئی کہ دعوت اور تمام کے درجات بلند فرما ان کے قبول پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما تمام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.